السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب اور کیا حال چال ہے؟ ہم ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، خیر خیریت سے ہیں اور آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ ہاں، تو آج کا ٹاپک سورہ واقعہ سے ہے۔ سورہ واقعہ نے ہماری زندگی کیسے بدلی تھی اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو جب ہمارے ہسبینڈ کولر کا کام کرتے تھے تو ان کو کولر کا کام میں اتنی زیادہ محنت ہو جاتی تھی اور انکم اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے سوچا ہم کولر کا کام کرنا بند کر دیں۔ جب انہوں نے کولر کا کام کرنا بند کر دیا تو پھر ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ جب کوئی کام نہیں تھا تو پھر اس کے بعد میں ہم نے اور ہمارے شوہر نے سوچا کہ چلو ہماری دکانیں ہیں نا، تو اس میں جب دوسرے لوگ دکان ڈالے ہیں کپڑوں کی تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ تو جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلو آپ دکان کھول لو کپڑوں کی۔ جب ہمارے شوہر نے کپڑوں کی دکان کھولی، مال لے کر آئے، اس میں کافی سارے پیسے لگائے، مال لے کے آئے۔ مال لینے کے بعد میں دکان بھری اور دکان کو تیار کیا، قرآن خوانی کروائی، مکمل کری دکان۔ اس کے بعد میں 2-3 دن کے بعد جب اس کو دکان کو کھولا تو کیونکہ انہیں کپڑے بیچنے کے معاملے یعنی کہ کسی کو نالج ہوتی نا کہ کیسے کام کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، انہیں اس کے بارے میں ABCD کا کوئی گیان نہیں کہ مطلب کہ ہمیں کیسے بیچنا ہے، کتنے بتانا ہے، کتنے میں دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ 200 روپے کا سوٹ ہے تو 125 بتا دی، 225 بتا دیا، وہ کسٹمر ہیں کم کریں گے تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں۔ مطلب کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیسے دکان چلائیں گے، ہم کیسے کیا کریں گے، بس کھول لی تھی دکان۔ اس کے بعد میں پھر ایک تیار ہو کے پھر دکان کھولی انہوں نے، پھر ہو گئی ریڈی دکان، پھر مطلب اسٹارٹ کر دی دکان کھولنا۔ پہلا دن تھا، جس دن پہلا دن تھا تو اس دن صبح سے انہوں نے 11 بجے سے یہاں لیٹ دکانیں کھولتی ہیں تو 11 بجے انہوں نے دکان کھولی۔ تو دکان کھولنے کے بعد ساری دکانوں میں کسٹمر آ رہے تھے پر ہماری ہی دکان میں کسٹمر نہیں آ رہے تھے، اور انہوں نے 11، 12، 1، 2، 3، 4 بج گئے، ابھی 4 بجے اوپر آئے تو ہم نے کہا کوئی کسٹمر آیا تو کہنے لگے کہ نہیں خدیجہ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا۔ ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آج آپ کا پہلا دن ہے گا، دھیرے دھیرے کر کے ایسے آپ کی دکان میں انشاءاللہ آئیں گے کسٹمر۔ پھر اس کے بعد میں میں ایسے یوٹیوب چلاتی تھی تو میں نے وہاں پہ ایسے پڑھا تھا کہ سورہ واقعہ جو لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے گھروں سے برکت نہیں جاتی ہیں اور رزق بہت جلدی مطلب بڑھتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ یا جو لوگ اپنے گھر میں جیسے کہ اپنے گھر میں کھانا بنایا اپن نے تو اس میں سے 2 روٹی تھوڑا سا سالن اپن ڈیلی کسی کو دیتے ہیں تو اپنے گھر سے رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اس سدس کا بھی رزق عطا کر دیتا ہے جس کو اپن کھلاتے ہیں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ اس کے گھر سے دوسروں گھر میں رزق جا رہا۔ اور مطلب صدقہ کرنے سے اور بہت سارے مطلب پریشانیاں مصیبت بھی جاتی ہیں۔ تو پھر میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی کچھ دن پہلے تو میرے ذہن میں وہی تھا، تو میں نے سورہ واقعہ اٹھایا، قرآن اٹھائی، سورہ واقعہ کی تلاوت کی۔ میں نے 1 بار پڑھی سورہ واقعہ، 2 بار پڑھی، 3 بار پڑھی، 4 بار پڑھی سورہ واقعہ۔ جب میں نے سورہ واقعہ پڑھی تو سورہ واقعہ کے پڑھنے سے سورہ واقعہ جیسی پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ہماری دکان میں مطلب کہ کسٹمر آئے اور 2-3 تھیلی بھر کے کپڑے لے کر گئے۔ تو پھر اس کے بعد میں یہ مجھے اوپر آئے بتانے کے لیے خدیجہ کہ مطلب کہ کسٹمر آئے تھے اور کپڑے بھی لے گئے، تو ہم بہت خوش ہوئے۔ پھر ہم نے نظام بنا لیا، میں کام سے فری ہو کے نماز پڑھنے کے بعد ہم ڈیلی سورہ واقعہ پڑھتے تھے۔ تو ڈیلی جب ہم سورہ واقعہ پڑھتے تھے 1 دن 1 ہفتہ، تو پھر ہم نے کہا اپنے شوہر سے کہ اپنا جو بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ آپ ایک الگ اس میں رکھنا کہ ہمیں کتنا پروفٹ ہوا اور کتنا مطلب بچت ہوئی اور کتنی کہ ہم نے مطلب کہ بچت ہوئی، اور جو اپنے جمع ہے وہ اس کو الگ رکھنا۔ تو جو بھی مطلب کہ جیسے کہ 200 روپے کا سوٹ ہے وہ 300 400 کا جتنے کا بھی بکا تو اس میں سے جو ایکسٹرا پیسے ہیں وہ الگ نکالتے تھے اور مطلب کہ وہ والے انکم والے الگ رکھتے تھے۔ پھر دن بھر میں جتنے بھی ان کے مطلب کہ کپڑے بک جاتے تھے یہ ایسا ہی کرتے تھے۔ تو پھر ہم لوگ ایک گلک میں ڈالتے رہتے تھے پورے دن، جب بھی شام کے ٹائم آتے تھے تو سارے جتنے بھی بچت کے پیسے تھے وہ ہم لوگ ایک گلک میں ڈال دیتے تھے۔
پھر ڈالنے کے بعد دھیرے دھیرے کر کے پورا 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں جب اپنے 1 مہینے کے بعد میں جب میں نے کہا چلو اپن گلک مطلب کہ دیکھتے ہیں کتنے پیسے پروفٹ ہوئے، تو پھر اس کے بعد میں جب ہم نے ان کے ہسبینڈ بولے مطلب ہمارے شوہر بولے کہ آپ اٹھا کے لے کے آؤ، آپ یہاں سے کھولیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ امی تھیں ہماری، تو ہم لوگوں نے کہا امی آپ اٹھائیے۔ پھر ہماری امی گئیں تو امی نے ہماری گلک اٹھایا، اور امی کے ہی ہاتھ سے ہم لوگ رکھواتے تھے پیسے کے، امی رکھتی تھیں اور امی اٹھا کے دیتی تھیں۔ تو ہماری امی گئیں تو امی پھر گلک لے کے آئیں، انہوں نے اٹھایا، پھر امی نے پیسے گنے، پھر امی نے دیکھا تو ماشاءاللہ کافی اچھی ہم لوگوں کو پروفٹ ہوا تھا، جس کا ہم نے اتنا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اتنی زیادہ پروفٹ 1 مہینے میں ہوگا کہ جتنا ہمیں پروفٹ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے معمول بنا لیا تھا، سورہ واقعہ ہم ڈیلی پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نوازتے تھے۔ اور جب بھی ہمارے گھر میں کھانا مطلب جیسے کہ کچھ تھوڑا سا اچھا بنتا ہے تو ہمارے گھر سے تو ہم ضرور اس میں سے زیادہ کچھ نہیں تو تھوڑا سا 2 روٹی، تھوڑی سی کٹوری میں سالن، تو جو ہمارے آس پاس لوگ رہتے ہیں نا تو ہم ان کے گھر اپنے شوہر سے پہنچا دیتے کہ جائیے آپ آج ان کے گھر میں یہ کھانا دے آئیے، کیونکہ دیکھو دال روٹی سبزی تو انسان بنا ہی لیتا ہے، مطلب تھوڑا سا کبھی کچھ اچھا بنے تو پہنچا دو، نہیں تو جیسے بن جاتا ہے تو پھر اپن پہنچا دیتے، نہیں تو پھر ہم پیسے دینا بھی اچھا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کو کس چیز کی ضرورت ہو تو وہ لے لے گا۔ ایسے اتنے انسان اتنے غریبی حالات میں، تو پھر ہم جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے مطلب 2 دن میں 3 دن میں ڈیلی، تو پھر ہم اپنے شوہر سے کہتے ہیں یہ پیسے ہیں نا نکال کے ایکسٹرا یہ آپ انہیں دے دینا، جب آپ جا رہے ہو تو دے دینا۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب کس کی دعا کو قبول کر لے۔ جب ہم کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے، تو اللہ ہمیں از غیب سے نوازتا ہے۔ ہم اگر آج ان کی مدد کریں گے پتہ نہیں یہ پیسے وہ اپنے کس کام میں لیں گے اور ان کے دل سے کیا دعا نکلے گی۔ اس لیے ہم پھر کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ ان کو یہ دے آؤ یہ پیسے، تو پھر وہ دے آتے ہیں گے، پھر اس کے بعد میں پیسے دے آتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں تو کہنے کا معمول ہمارا یہ ہے کہ آپ لوگ سورہ واقعہ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، کیونکہ ہر کسی کے گھر میں رزق کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آپ سورہ واقعہ بہت چھوٹی سی صورت ہے، آپ اس کو ڈیلی پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں۔ کوئی بھی کاروبار آپ کے گھر میں کسی بھی چیز کا ہو تو آپ اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اور ہاں سورہ رحمان کی میں جو کچھ دینا ہے، سورہ رحمان آپ پڑھ کے اپنے بچوں کو نیلے دھاگے میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جہاں پر بھی آئے وہاں آپ گٹھان لگا کے اور 3 بار دھاگے بلو کلر کے دھاگے پہ دم کر کے اپنے بچوں کو سب کو گلے میں پہنا دیں، جس سے کہ خسرہ وغیرہ جو بیماری چل رہی ہے اس سے آپ کے بچے محفوظ رہیں۔ تو یا پھر سورہ رحمان پڑھ کر اس کو شکر میں یا مٹھائی میں کسی بھی چیز میں دم کر کے اور اس کو اپنے بچوں کو کھلا دیں، یا پھر ولو دھاگا جو ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو وہی ڈالتے ہیں، ولو کلر کا دھاگا منگوا کر اور اس میں سورہ رحمان پڑھ کر اس میں دم کریں، اور دم کرنے کے بعد جہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے پڑھنے میں وہاں پر آپ گٹھان لگا کے اور گٹھان لگا دیں دھاگے میں، جہاں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تھوڑا سا اسپیس چھوڑ کے گٹھان لگا دیں، اس میں گانٹھی کو ایسے کر کے لگا دیں اور اس میں 3 بار دم کریں اس گٹھان کے اوپر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اللہ کی تم کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور آپ جب بھی آپ سورہ رحمان پڑھا کریں شکر پہ یا کسی بھی چیز میں دم کر کے اپنے بچوں کو ضرور کھلائیں، جس سے اپنے بچے اور اپن سب بیماریوں سے محفوظ رہیں، آمین یا ارحم الراحمین۔ اور آپ یہ دھیان رکھیں کہ آپ اپنے گھر میں سورہ واقعہ کا پڑھنے کا معمول بنا لیں، جس سے آپ کے گھروں میں رزق کی کمی نہیں ہو۔ اللہ حافظ۔